حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، لا تقوم لہم الدنیا، پوری دنیا کو بیچ کے بھی اس تاج کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے بے شمار محفلیں دیکھی ہوں گی، قرآن مجید کے حفاظ کی اس محفل جیسی کوئی محفل مگر کم ہی دیکھی ہوگی۔ خوش آواز، خوش جمال، خوش خطاب اور خوش لباس قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ کے ادارے میں منعقدہ اس محفل کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں سے 13 حفاظ کرام قرآن کریم مکمل کر کے فراغت حاصل کر رہے تھے۔ شہری کثافتوں سے دور دیہات کی خالص آب و ہوا میں قائم میر محمد میں واقع قرآن کالج میں اس حوالے سے بڑی مبارک گہما گہمی تھی۔ تقریب سے پہلے حفاظ کرام کی چہل پہل دیدنی تھی۔ دور دور سے طلبہ یہاں قرآن مجید کو زبانی یاد کرنے آئے تھے۔ ہم دونوں بھائی دبئی سے آیا ہوا ہے، قرآن مکمل ہو گیا۔ کالج کی عمارت جنگل میں منگل کا سما پیش کر رہی تھی۔ خوبصورتی، پاکیزگی، نظم و ضبط اور سہولیات دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ سبزی اور سفیدی کی بہار تھی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، طلبہ نے حمد و نعت پیش کی۔ نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، ہمیں معلوم ہے یا رب تو اب بھی ہم کو چاہتا ہے۔ عربی زبان میں مکالمہ پیش کیا گیا۔ 13 حفاظ کرام نے باری باری اپنا آخری سبق سنایا۔ قرآن پڑھا جا رہا تھا تو مسجد کے حال میں نور پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ سفید کپڑوں میں معصوم حفاظ فرشتے محسوس ہو رہے تھے۔ علاقے بھر سے آئے معزز مہمانوں میں مقامی اداروں کی سرکردہ شخصیات بھی خوشی سے شریک تھیں۔ آج میرے بڑے بیٹے عبداللہ بن مسعود نے اپنا حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے، وللہ الحمد، اور اس موقع پر میں نے اسے تحفتاً CD 70 کی چابی پیش کی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے موضوع پر قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب حافظہ اللہ نے تفصیل خطاب فرمایا۔ تقریب کے بعد مہمانوں کی شاندار ضیافت کی گئی۔ ایک حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ عز و جلال ان لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں، اور اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے یہ بیان بھی کروا دیا کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت نے تو حافظ قرآن کی عظمت کو 4 چاند لگا دی۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، ماشاءاللہ۔ جو قرآن مجید میں مہارت حاصل کرتا ہے اس کو پڑھنے، اور دوسری روایت میں آتا ہے وَهُوَ حَافِظُ اللَّهِ، اس کو حفظ کرتا ہے، اس کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں عام کرنے میں، یہ مہارت اس قدر اللہ عز و جلال کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جلال اس انسان کو خاکی صفوں سے نکال کے ان صفوں میں کھڑا کریں گے جن صفوں میں جبریل امین کھڑے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے ذکر کو اور قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑو، اس سے صرف دنیا میں ہی عزت نہیں، آسمانوں میں بھی شہرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جلال اپنے فرشتوں کے ساتھ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یہ دیکھو میرا وہ بندہ جو میری کلام سے محبت کرتا ہے۔ یہی تو وہ حقیقت تھی جس وجہ سے عکرمہ قرآن کو پکڑتے اور اپنے چہرے پہ لگا کے رویا بھی کرتے، مسکرایا بھی کرتے۔ سبحان اللہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا؟ کہا مسکراتا اس لیے ہوں کہ اس سے بڑھ کے خوش قسمتی کیا ہے کہ اللہ نے میری قسمت میں قرآن کر دیا، اور روتا اس لیے ہوں کہ اگر یہ میری قسمت میں نہ ہوتا تو مجھ سے بڑا بد نصیب کون تھا۔ ہمارے ہاں بڑا الٹ معاملہ ہے، جو دین کی طرف آ جائے، حفظ کی طرف آ جائے، قرآن کی یا حدیث کی خدمت کی طرف آ جائے، ڈرایا جاتا ہے کہ آپ کی معیشت کا کیا بنے گا، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے۔ تو یہ 13 حفاظ کرام جو آج فارغ ہوئے ہیں ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ کر کے، ان کی معیشت آپ کیسی دیکھتے ہیں؟ شاید کہ ان جیسی معیشت ان کے خاندان میں کسی اور کی نہ ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اگر حاملین قرآن اس کا حق ادا کریں اور جو
लायक है काम वो काम करें तो ये अल्लाह के महबूब बन जाए। यानी वालिदैन का महबूब तो अगर कोई बन जाए, बेटा या बेटी, तो वो तो अपनी सारी विरासत लुटा दें। वाह, जो अल्लाह का महबूब बने, अल्लाह उसे भूखा रखेगा। 1400 साल की तारीख़ में आप एक वरक नहीं दुनिया में देख सकते किसी साहिब कुरान ने ख़ुदकुशी की हो। बहुत बड़ी बात है। किसी इल्म वाले ने किसी रोड पे लेट के एहतजाज किया हो कि मेरी तनख्वाह और मुशाहरा बढ़ाया जाए। अल्लाह ताला ने जो सुकून दिया है, अल्लाह ताला ने जो आज़मत दी है कुरान को, वो साहिब कुरान को भी दी। इसलिए ये सोचना कि ये करेंगे क्या, इनको अल्लाह ताला वो देंगे जो किसी को नहीं देंगे। और ताज्जुब की बात ये है, बाज़ चीज़ें आम लोग कहते हैं लेकिन उनमें बड़ा सबक होता है। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि ये कुरान पढ़ने वाले, इनके पास तो हो गई कुछ नहीं, खाएंगे क्या। दूसरी तरफ कहते हैं कि उलमा ज़्यादा खाते बहुत है। ये दोनों चीज़ें आपस में टकरा रही ना। सही बात। इसका मतलब ये है कि असल में उनके जहन में इस मनहज की कदर नहीं, वो तहकीर करते हुए कहते हैं कि ये करेंगे क्या। मुझे शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई। शेख इब्न बाज़ सऊदिया के बहुत बड़े मुफ्ती थे, बहुत साले और मुत्तकी इंसान थे। वो फरमाते हैं जब मैं छोटा कुरान याद कर रहा था तो मैं एक दिन इशा के बाद आके लेट गया। मेरी खाला मोहतरमा तशरीफ़ लाईं और उन्होंने समझा कि मैं सो गया हूँ। तो वो मेरी वालिदा गिरामी को कह रही थी इस बच्चे का क्या बनेगा। सेम वही सवाल जो अभी आपने पूछा। तो मैं खैर सुनता रहा, क्या बनेगा। अब ये कुरान पढ़ रहा है और इसकी नज़र भी कमज़ोर है। अल्लाह ने क्या बनाया, मुफ्ती आज़म, मुफ्ती आज़म बनाया सऊदी अरब का। क्या फिर क्या बनाया जो मैं किस्से की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जब ताइफ में उनकी वफ़ात हुई है तो वफ़ात से कुछ दिन पहले एक शख्स को बुलाया और कहते हैं मैंने तुझे 7 लाख रियाल कर्ज़ दिया था। अल्लाह। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अब अल्लाह के पास जाने वाला हूँ। मैंने तुम्हें बुलाया इसलिए है कि मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया। क्या बात। मेरे बात को तुझसे मुतालबा न करे। आप 7 लाख को 43 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना बनेगा। ये जितने कारोबार करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट क्या इतना कर्ज़ किसी को माफ़ कर सकते हैं? नहीं छोड़ते। आप 7 को 43 के साथ ज़रा मल्टीप्लाई करें, कितने करोड़